السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا الہی آمین۔ عزیز سامعات، تفسیر سورۃ الملک کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الملک آیت نمبر 21 تا 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یا کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ اپنی روزی روک لے۔ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں ڈھیٹ بن گئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے توحید اور اپنی صفت الرزاق جو ہے نا الرزاق کا ذکر کیا ہے۔ رزق دینے والا صرف اللہ ہی ہے، اللہ ہی رزاق ہے، یہ اس بات ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، یہ نفی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے رات دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب اس نے آسمان و زمین پیدا کیے اس نے کتنا خرچ کیا ہے؟ اس نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں پیدا کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 7411 حدیث ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پہلے اور پچھلے زندہ اور مردہ تار اور خشک سب جمع ہو جائیں اور ان میں سے ہر ایک مجھ میں اتنا مانگے جہاں تک اس کی تمنا پہنچتی ہو، اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق مطلوبہ چیزیں دیتا جاؤں، تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہ ہوگی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ساحل سمندر سے گزرے اور اس میں ایک سوئی ڈبوئے اور پھر اسے نکال لے، میری حکومت میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میں بے انتہا سخی ہوں، بزرگ اور بے نیاز ہوں۔ میری عطا بھی ایک کلام سے ہوتی ہے اور میرا عذاب بھی ایک کلام سے آتا ہے۔ میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کن کہتا ہوں اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو عزیز سامعات، گنج بخش یعنی خزانے عطا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ لوگوں کے اندر یہ غلط اور شرکی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 ماہ گزر جاتے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، جبکہ آج کے مسلمان جب نبی کا کلمہ پڑھتا ہے ان کی تعلیمات ہی نہیں جانتا۔ ایک اور جملہ جو بولا جاتا ہے خواجہ نہیں عطا کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ الناس میں تمام انسان شامل ہیں، خواہ کوئی نیک ہو، کوئی نبی ہو یا کوئی ولی ہو، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ یہ نعت پڑھی جاتی ہے، یہ بھی ایک شرکیہ جملہ ہے۔ ایسے تمام اشعار اور قوالیاں غلط اور شرکیہ ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب اللہ تعالیٰ کے فقیر تھے، سب نے اللہ ہی سے مانگا، سب نبیوں کی دعائیں دیکھی تو پتہ چلتا ہے سب اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 23۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری بخشش نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 83 ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے رحم کرنے والا، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، سورۃ صافات کی آیت نمبر 100 ہے، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام نے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 89 رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ جتنے بھی انبیاء تھے سب نے اللہ ہی کو پکارا، جبکہ ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں کہ تمام نبی نعوذ باللہ اللہ کے رسول اللہ کے در کے سوالی ہیں، نعوذ باللہ۔ تمام خزانہ اور رزق کا خالق کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو تو دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکے اس کا کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو تیرے عذاب سے اس کی مالداری نہیں بچا سکتی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آگے آیت نمبر ہم 22 دیکھتے ہیں، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سورۃ ملک آیت نمبر 22 ہے، تو کیا جو اپنے منہ کے بل اوندا چلے وہ زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھی راہ پہ چلے، جو سیدھی راہ پر سیدھا چلے وہ ہے؟ اس آیت میں کافر اور مسلمان کی ایک مثال دی گئی ہے۔ مکبن، افمن یمشی مکبن ایسا شخص جو سر جھکا کے چلتا ہے اور آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں بھی نہ دیکھ سکے، اور جو شخص کہیں بھی نہ دیکھ سکے وہ یقیناً منہ کے بل گر جاتا ہے۔ یہ کافر کی مثال ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور حق کو نہیں دیکھتا۔ دوسری مثال موحد کی ہے جو توحید پرست ہے، جو سیدھا ہو کر چلتا ہے اور اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، یہ صراط مستقیم پہ چلتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ مکبن سے مراد ابو جہل ہے، اور جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، یا عمار بن یاسر وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ آیت اپنے معنی کے لحاظ سے عام ہے۔ اس آیت میں اللہ نے سوالیہ انداز میں بات کی ہے اور یہ استفہامیہ انکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راستے پہ چلائے، صراط مستقیم پہ چلائے، انبیاء کے راستے پہ چلائے، آمین ثم آمین یا رب